مضبوط پہرےدار تہذیب کے مینار، اس آہنی دیوار ہے لشکر جلال، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے۔ میں بلا کسی تاخیر کے دعوت خطاب دینے والا ہوں، خطیب اسلام، مناظر اسلام، جن کا وجود سراپا جو ہے وہ رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں اور اس عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں تحریری، تقریری اور مناظرے جو انہوں نے کیے ہیں، وہ اللہ الحمدللہ وہ اتنا اہم ہے یہ موضوع جس پر علامہ صاحب خوب انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمات پاکستان، ہندوستان، برطانیہ اور یورپ بھر میں آپ کی خدمات جاری ہیں۔ آپ کا ادارہ وہاں مانچسٹر میں جامعہ اسلامیہ اور آپ بانی مبانی ہے اسلامک اکیڈمی آف مانچسٹر، اور ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبی عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر سایہ دیر سلامت رکھے۔ میں ایک بات عرض کر چلوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کرائڈن کے قادیانیوں نے مناظرے کی دعوت دی تھی اور مجھے فون کیا تھا کہ آپ آئیں بات کرنے کے لیے، تو ہم نے ان سے طے کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا اور حضرت علامہ خالد محمود صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ بات طے ہو گئی اور علامہ صاحب مانچسٹر سے تشریف لائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، علامہ صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہم دونوں انڈر گراؤنڈ میں گئے اور انڈر گراؤنڈ میں راستے میں تھے، ابھی آگے پہنچے ہیں کہ ان کا فون آ گیا، کسی مسلمان کے گھر میں تھا، ان کا فون آ گیا مجھے کہ آپ نہ آئیں۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، علامہ صاحب تو تشریف لے آئے ہیں، تو ہم دونوں حاضر ہیں۔ کہتا بالکل نہ آنا، وہ آپ حضرات سے بات کرنے کو اور خصوصاً علامہ صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیاری نہیں۔ نعرہ تکبیر! بہرحال یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حضرت کا وہ احترام، حضرت کو وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ان جیسا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جو ہر بات پر فوراً جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہیں ان کو جواب دینے والے ہیں، وہ حضرت علامہ صاحب ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان کے شاگردوں جیسے ہیں، جو کچھ ہم بات بیان کرتے ہیں جیسے مولانا نے فرمایا صرف اس لیے تاکہ جو سبق ہم نے آج سے 40 سال پہلے پڑھا تھا وہ دہرایا جائے، صرف اس غرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا پورا احترام، پورا ان کو وہ مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ کہ ہمارے بزرگ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو مانچسٹر میں مقیم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، جی چاہتا تھا کہ علامہ ابھی اور زندہ رہے۔ ان کا وجود، ان کی زندگی بہت بڑی چیز تھی۔
وہ ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ صاحب سے میرا تعلق تقریباً 40 سال سے ہے، اور بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی عنایت، ہمیشہ بڑے پن کا ثبوت دیتے تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور حضرت امام اہل سنت سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور احقاق حق، ابطال باطل کا جذبہ کوٹ کوٹ کر اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھر دیا تھا۔ یوں تو علامہ صاحب کا مقام حدیث میں بھی بے مثل تھا۔ علامہ صاحب قرآن مجید کی مستقل تفسیر بیان فرماتے تھے، تاریخ مستقل ان کا ایک موضوع رہا ہے، لیکن فرق ضالہ باطلہ کی تردید میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، ان کے فیض کو تا قیامت جاری رکھیں۔ پرانے دور کی بات ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جملہ آج بھی ہمیں یاد آتا ہے جو اپنے بڑوں سے سنا تھا، کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر عصر کی نماز کے بعد کوئی فتنہ اٹھے تو مغرب کی نماز کے بعد علامہ خالد محمود صاحب سے مناظرہ کروا دینا تو فتنہ ختم ہو جائے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالشکور لکھنوی کے علوم کا حقیقی وارث، عالم اسلام کے اہل سنت والجماعت کے عظیم رہنما، عظیم مفکر، عظیم مدبر، ہمارے دور میں جتنے فتنوں نے سر اٹھایا، تقریراً تحریراً ان فتنوں کا قلع قمع کرنے والی عظیم شخصیت، عنوان ختم نبوت کا ہو، عنوان عظمت اصحاب رسول کا ہو، اس کے اوپر عشق کی حد تک اپنے آپ کو پیش کرنے والا، پوری زندگی ان عنوانوں کے اوپر کمر بستہ رہنے والا، اور میں بڑے درد کے ساتھ اور بڑے ضبط کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ حقیقی محبت کرنے والا، ہمارے لیے دعائیں کرنے والا، رات کو مصلی پہ بیٹھ کر کے ہمیں یاد کرنے والا، مولانا اعظم طارق کا قومی اسمبلی میں پیش کیا ہوا ناموس صحابہ بل، اسے تیار کرنے والا، اور اکابرین اہل سنت کا حقیقی وارث، جسے یادگار اسلاف بھی کہا جاتا تھا، بقیت السلف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ میں ایمانداری سے یہ الفاظ بول بھی رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا ان کے لیے کہوں، کوئی لفظ بھی فٹ نہیں آ رہا۔ کہنے والے نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرت علامہ مفکر اسلام، مناظر اسلام، حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب آج اہل سنت کو یتیم کر کے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خلا نہ پر ہونے والا، اللہ تعالیٰ اسے پر بھی فرمائے، اور میں یہ عہد کرتا ہوں انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب نے عظمت اصحاب رسول کے عنوان پر اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جس انداز میں پوری زندگی محنت کی تھی، انشاءاللہ
ان کا لگایا ہوا وہ پودا، اسے ہم پانی نہیں اپنا خون دے کر کے اس کی آبیاری کرتے رہیں گے۔ حضرت علامہ صاحب بہت ہی خوبیوں کا مالک انسان تھا، بہت بڑا ہونے کے باوجود کبھی اس میں بڑا پن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ چھوٹوں سے بڑوں سے سب کے ساتھ محبت سے ملا کرتا تھا۔ میں تو جب کبھی ملا کرتا تھا بیماری کے باوجود گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھ کر کے ہمارے عنوان پہ گفتگو کیا کرتے تھے، رہنمائیاں کیا کرتے تھے۔ اب میں سوچ رہا ہوں اس طرز کا کوئی رہنمائی کرنے والا عظیم شخص علامہ خالد محمود جیسا ہمیں مل نہیں سکے گا، مگر یہ اللہ کا نظام ہے، اس فیصلے کو تسلیم ہی کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس پیغمبر کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی وہ بھی ایک دن دنیا سے گئے تھے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی زندگی کی ساری خدمات کو قبول فرما کر کے ان کی قبر کو جنت کا حصہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی عبد المتین، میں علامہ صاحب کو 7 دہائیوں سے جانتا ہوں۔ حق، حقانیت اور اہل حق کی نمائندگی صحیح طور پر اس شخص نے کی، اور حق کو اور حقانیت کو ہر باطل نظریے، جماعت اور شخص اور افراد سے پوری ہمت سے بچانے کے لیے وہ ڈٹے رہے۔ وہ جو حدیث علامہ صاحب ہی اکثر پڑھتے تھے، میں نے بھی اپنی کئی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ ہوں گے آخر زمانے میں مگر ان کو اجر پہلے زمانے کے لوگوں والا ملے گا۔ اب پہلے زمانے میں ہمارے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ تو آخری زمانے میں کون لوگ صحابہ کرام والا اجر پائیں گے؟ محنت سے تو کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی۔ فرمایا الذین یقاتلون اہل الفتن، وہ لوگ جو اہل فتنہ سے قتال کریں گے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ، تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے یہ کس دور کے آدمی ہیں، اور مولانا محمد شفیع سنکتروی جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے شاگرد تھے، اور ہمارے ایک استاد مولانا منظور احمد نارووالی جو حضرت عثمانی کے شاگرد تھے۔ تو یہ ایک اس وقت ایک نوجوانوں کا یہ گروہ تھا جو قادیانیت کی بھی مخالفت کرتے، کیونکہ ضلع سیالکوٹ میں مرزا قادیانی بہت عرصہ رہا، بہت اثر ہے اس کا اور قادیانیت کا بھی آج تک۔ تو یہ حضرات قادیانیت کے بھی خلاف جہاد کرتے رہے، رافضیت کے خلاف بھی جہاد کرتے رہے، پرویزیت کے خلاف بھی ان کی کوششیں تھیں۔ اور میں کس کس فتنے کا نام لوں؟ آج کل میں کئی دفعہ علامہ صاحب سے غامدیت کی میں نے بات کی، تو اس سلسلے میں بھی وہ بالکل فکر مند تھے۔ فتنہ انکار حدیث پہ بھی ان کا کام ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ دین کے اندر فتنے کا سبب ہو، اور کوئی ایسا نقطہ نظر جو دین کے نام پہ، دین اسلام میں پنپے، کہ علامہ صاحب نے اس کا رد نہ کیا۔ عجیب انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
اور میرے سے بہت ہی تعلق تھا، میرے والد صاحب سے بھی تعلق تھا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے بلا شک، بلا رائب، بلا مبالغہ سرخیل ہیں، اور الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیر ہو، حدیث پاک کی تشریح ہو، عقائد کی تفہیم ہو، ہر معاملے میں حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کی بہت بڑی خدمات موجود ہیں، اہل علم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت نے ہر وقت اپنی زندگی میں امت کی علمی رہنمائی فرمائی ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور پہلی طاق رات ان کو قبر میں آئے گی۔ پہلی طاق رات، یہ کیا خوبصورت دن اللہ نے ان کے لیے چنا ہے۔ جو جمعے والے دن مرے گا اس کا تو ویسے ہی شب جمعہ پہ جو مرے گا اس کا تو ویسے ہی قبر کا حساب نہیں، تو اتنا خوبصورت دن رمضان المبارک جمعے کی رات، طاق رات، پہلی طاق رات، یہ اللہ نے ان کی واپسی کا وقت چنا ہے، ان کے لیے منتخب فرمایا اللہ نے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک تو 97 سال کی عمر میں گئے اور ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیتے 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 آج وہ اپنے گھر پہنچ گئے، اور ساری زندگی انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے، گاؤں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جا کے ختم نبوت لوگوں میں اجاگر کیا۔ ختم نبوت ہوتا کیا ہے؟ وہ سادے یہاں ہمارے گاؤں میں رہنے والے سادے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو پیدل پھر کے انہوں نے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے، لا نبی آبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سمجھایا انہوں نے ساری زندگی۔ اللہ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی کہ میرے نبی کی نبوت سمجھاؤ، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مبارک مہینے میں اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے۔ بڑی خدمت کی انہوں نے، ختم نبوت کی جتنی خدمت انہوں نے کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہوگی، بہت کام کیا انہوں نے۔ یہ ان کی واپسی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدمت کو قبول فرما لیا۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور کاش اللہ ہماری واپسی بھی ایسی ہی ہو کہ اسی طرح کسی مبارک مہینے میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ جو میرے دوستوں، میری بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں جو محنت کرے گا اس کو اس کا موت پہ ہی پتہ چل جائے گا کیا محنت کر کے گیا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ جو اس لیول کی محنت کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی واپسی پھر ایسی کریں گے جیسی علامہ صاحب کی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ علامہ صاحب میرے شہر خانیوال میں 1961، 61، 62، 63 میں ڈگری کالج میں پروفیسر ہے۔ میرا تو بچپن کا زمانہ تھا، لیکن 65، 66، 67 میں حضرت علامہ صاحب کی اپنے ہی گاؤں میں میرے ابا جی کی دعوت پہ وہ تشریف لائے بیان کرنے کے لیے۔ تو بچپن کا زمانہ ہے، حالانکہ میں اس وقت حفظ میں پڑھتا تھا، اتنا یاد ہے ضرور کہ حضرت علامہ صاحب کو اس زمانے میں اس وقت دیکھا۔ یہ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت بڑی عجیب تھی کہ 1948 یا 49 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خوش ہو کر فرمایا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہ آج اگر دنیا میں کوئی نیا ایک فتنہ اسلام کے خلاف کو فرقہ کھڑا ہو تو شام کو اس فرقے کے ساتھ علامہ خالد کو مناظرے کے لیے بٹھا دو، تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یہ بندہ شام کو فتح یاب ہو کر اس میدان مناظرہ سے اٹھے گا۔ اللہ نے ایسا حافظہ، ایسا ذہن اور ایسا جذبہ دے رکھا تھا، اور ایسا علم تھا، اور علم پر ایسی
طاقت اور قدرت تھی کہ سینکڑوں مناظرے بالخصوص قادیانیت سے حضرت علامہ صاحب کے ہوئے، اور اللہ پاک نے ہر میدان میں حضرت علامہ صاحب کو فتح دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں خود اس جماعت میں جسے تنظیم اہل سنت کا نام دیا جاتا ہے پاکستان میں، ملتان میں جس کا ہیڈ آفس ہے، علامہ صاحب بھی اس جماعت میں تھے، تو میں بھی کچھ مہینوں کے لیے اس جماعت کے خطبہ میں اپنا نام لکھوایا، اگرچہ جوانی کا بچپن کا زمانہ تھا، تقریروں کا شوق پیدا ہوا، تو وہاں بھی علامہ صاحب کے ساتھ اکثر شب و روز سفر پر بڑی ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد علامہ صاحب انگلینڈ تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی برمنگھم یونیورسٹی سے، پھر آپ مانچسٹر میں رہے، پاکستان آنا جانا رہا، ملاقاتیں رہیں، پھر ایک عقیدت اور محبت پیدا ہوئی، پھر کچھ مناظرے کے اور گفتگو کے کچھ گر طریقے علامہ صاحب کی صحبت میں رہ کے سیکھے، جہاں سے میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ پھر مانچسٹر میں بھی کئی بار ان کی خدمت میں اللہ پاک نے حاضری کا موقع دیا، میرے ہاں ہانگ کانگ میں بھی وہ کئی بار تشریف لائے۔ پھر جامعہ اشرفیہ لاہور میں حدیث پڑھانے کے لیے وہ تشریف لاتے تھے مانچسٹر سے، تو میرا بھی لاہور جانا ہوتا تو جامعہ اشرفیہ میں بھی حضرت سے ملاقاتیں رہتی تھی۔ ایک پدرانہ شفقت تھی ان کی طرف سے، ایک داستان ہے پوری، ایک تاریخ ہے۔ آج وہ ہمارا میر کارواں، بڑی بڑی دنیا نے جن سے بہت کچھ سیکھا، وہ ایک پہاڑ تھے علم کا۔ ہمارے حضرت مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں وہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے دین اسلام کے، ہر کتاب ازبر تھی، اور اس وقت عمر بھی کو 95 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ حافظہ ابھی بھی توانا تھا، علم تھا، ابھی بھی جامعہ اشرفیہ میں رجب کے مہینے سے پہلے، اس بیماری کے آنے سے پہلے تک حدیث کا درس دیتے رہے، پڑھاتے رہے۔ بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے سیئات سے درگزر فرماتے ہوئے اللہ پاک ان کو اعلی علیین جنت الفردوس میں جگہ دے۔ عالم کا اٹھ جانا عالم کا اٹھ جانا ہوتا، عالم کے چلے جانے سے عالم خالی ہو جاتا، اور دنیا سے آج جو جاتا ہے اس کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا، کوشش ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جگہ خالی رہ جاتی ہے، یادیں رہ جاتی ہیں، ان کے قصے اور کہانیاں رہ جاتی ہیں۔ اللہ پاک حضرت علامہ صاحب کو غریق رحمت فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ پاک ان کو جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مولانا فضل رحیم صاحب جامعہ اشرفیہ والے میرے حضرات، ان سے بھی میں تعزیت کرتا ہوں، اللہ ان کو حوصلہ صبر دے، اس لیے کہ جامعہ کے حضرت علامہ صاحب ایک بڑے استادوں میں استاد شمار ہوتے تھے، اور جامعہ سے ان کا ایک بڑا مدتوں کا لگاؤ تھا، زمانوں سے دلی ایک تعلق تھا، اور جامعہ والے بھی، چونکہ جامعہ میرا جامعہ ہے، میری مادر علمی ہے، میری عزت، میرا فخر اور میرا شرف ہے جامعہ اشرفیہ، کہ جن بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر جامعہ اشرفیہ میں یہ جو کچھ میں آپ سے کہتا ہوں سیکھا ہے، پڑھا ہے۔ عالم ہونے کا تو دعویٰ نہیں، اور نہ کبھی کیا ہے، نہ کرتے ہیں، نہ اللہ مرتے دم تک کرنے دے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا، اور اب بھی سیکھتے ہیں، اور اللہ موت کے وقت تک سیکھنے کی توفیق دے، اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اللہ پاک جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میری آپ سے درخواست ہوگی یہ عشرہ اخیر میں
میری صحت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر آپ میں سے کسی کو نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک بزرگوں کے نقش قدم پہ مرتے دم تک